لیکن وہ پرویز الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے باجوہ صاحب نے وہ رستہ دکھایا تھا. دیکھیں وہ اس سے بھی لگتا ہے کہ کوئی ڈبل گیم ہو رہا تھا. دیکھیں میں نے دو باتوں پر وضاحت دی ہے پہلے ذاتی حیثیت میں. پرویز الہی صاحب کے پاس، ان کے بیٹے مونس صاحب کے پاس، طارق بشیر چیمہ صاحب کے پاس سب سے پہلے میں لے کر گیا تھا. میں نے ان سے یہ درخواست کی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم چیف منسٹرشپ آفر کریں، اور یہ ہم نے شروع نہیں کی تھی، یہ بات بھی ان کی طرف سے آئی تھی. ایک ہمارے انٹرمیڈیٹ دوست تھے بیچ میں جنہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ چودھری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہوا دیں گے. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، مسلم لیگیں دونوں یکجا ہو جائیں. ہم چوہے شجاعت صاحب سے شہباز صاحب ملنے گئے، ملاقات ہوئی، اس میں کچھ باتیں طے ہوئیں، اینڈ دین آفٹرورڈ چوہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایک لنچ اور کوئی ڈنر ارینج ہوا، وہ کینسل ہو گیا. مونس صاحب مجھے چیمہ صاحب کے گھر ملے، مجھے انہوں نے مبارک دی، مجھے انہوں نے شکریہ ادا کیا. ہی سیڈ تھینک یو. اس کے بعد جب یہ بات ان کے تک چلی گئی، چوہے شجاعت صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا جی ہم صرف ملنے کے لیے جا رہے ہیں. مونس صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو انہوں نے کیا. بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے ٹی وی انٹرویو میں کہ جنرل باجوہ نے ان سے یہ کہا جی. تو پھر میں نے جنرل باجوہ سے پوچھا. اس سے پہلے ساری بات چیت میں ہمارا جنرل باجوہ سے اس معاملے میں کوئی بات چیت نہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ پالیٹکس نیوٹرل ہو گئی ہے. اب کسی طرف سے کوئی آپ ایم کیو ایم کو بلا کر پوچھیں، انہوں نے کہا نیوٹرل ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ. جب نیوٹرل کی بات پر سیاست نے اپنا رستہ خود لیا تو پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی چوائسز کی. اس موقع پر میں نے جنرل باجوہ سے یہ پوچھا، انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے کہا دیکھیں مجھے پرویز صاحب کا فون آیا. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب مسلم لیگ والے ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کے ساتھ نے کہا آپ کی مرضی آپ کر لیں. پھر انہوں نے کہا اگلے دن کہ مونس کہتا ہے نہیں ہمیں مسلم لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں جانا چاہیے عمران کے ساتھ. نے کہا آپ کی مرضی آپ کر لیں، آئی اسٹینڈ نیوٹرل، دس اٹ. اچھا تو یہ وہ غلط بیان ہی کر رہے ہیں وہ کہ یہ جی ہم ان کے گلے میں ڈال رہے کہ ہم ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ جس طرح سے پرویز صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ مونس یہ کہتا ہے تو انہوں نے کہا چلے جائیں، تو انہوں نے کنسٹرو کیا کہ جی ہم چلے جائیں، ٹھیک ہے چلے جائیں. یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا ایک یہ جو اب اسرت بلاول نے جوڈیشری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ادارے میں اب بھی ان کے سہولت کار موجود ہے. بلاول صاحب وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ٹیل سر. آپ کی اپنی کیا رائے ہے، کیونکہ آپ لا کو زیادہ سمجھتے ہیں بلاول صاحب سے؟ دیکھیں میں فیصلوں پہ معترض ہوں، صاحبان پہ نہیں. اچھا میری رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی فیصلہ دیں گے تو میں اس پہ بات کروں گا آپ سے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں اور نیب وغیرہ میں وہاں سے مینیپولیشن کا عمل بند ہو گیا ہے؟ اپیرنٹلی اٹ سیمس ٹو. اب کیا کریں گے؟ پرویز الہی صاحب قبول ہو سکتا ہے کسی صورت میں؟ سر میرا خیال ہے کہ شاید اب یہ میرے دس از بیونڈ مائی مینڈیٹ کہ میں کوئی بات کہوں، لیکن پرویز صاحب غالباً کیونکہ ہماری جو ایک بڑی سنجیدہ ایفرٹ تھی ان کے ساتھ وہ بھی پوری نہ ہو سکی، تو اس کے بعد شاید میرا خیال ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں. وہ تو پبلکلی کہتے ہیں کہ میں عمران کے ساتھ ہوں. ان کو حکومت کرنے دے گے یا نون لیگ کوشش کرے گی کہ ان کو ہٹائیں؟ نہیں، ان کا اب وزیر اعلیٰ رہنا، اب تو ایک عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہماری ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جو کہ اسمبلی توڑنے کے عمران کے فیصلے پر شدید معترض ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ بڑا تضاد ہے اس میں، اور دیکھیں ہے بھی کہ اگر وفاق میں آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ اسمبلی سے باہر ہیں، اور اگر صوبے میں آپ کے پاس حکومت ہے تو آپ اسمبلی کے اندر ہیں. اور آپ کس لیے وہ صوبے کی اسمبلیاں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس والیٹائل سچویشن میں، جب آپ کی اکانومی یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ. ڈفرینٹ حکومتیں اگر آئین میں وضع ہے کہ کسی صوبے میں کسی اور کی ہو، کسی اور میں ہو، تو اس میں آئین اگر یہ اجازت دیتا ہے، آئین تو فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ پرسیو کیا ہوگا نا کہ وفاق میں کوئی اور بیٹھ سکتا ہے، دو صوبوں میں کوئی اور بیٹھ سکتا ہے. تو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر اگر آپ اپنی حکومتوں کے ساتھ ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر انڈورس کر لیں تو کیا اس میں کوئی جرم سرزد ہو جائے گا؟ لیکن پرویز الہی کو ہٹانے کے لیے اور اعتماد کا ووٹ اپنے بندے کو دلوانے کے لیے کیا آپ کے پاس مطلوبہ تعداد ہے؟ سر یہ سوال ان پر ہے. پہلے تو اعتماد اور میجورٹی انہوں نے
اظہار کرنا ہے اس کا، 186 انہوں نے پروف کرنا ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ان کے پاس ہوتے تو وہ اسمبلی کا اجلاس کرنے سے بھاگتے نہ کرتے، اسپیکر اس پہ کوئی توجیہ تلاش نہ کرتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس بھی ہوتے تو آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس نہ لیتے؟ نہیں دیکھیے، میرے راستے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ ہے نا سر۔ یہ تو ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ ان کے ساتھ پہلے بھی ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے ریوالٹ کیا، اب وہی بغاوت پھر موجود ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں وہ اس کو جا کے گنوا نہیں سکتا وہاں پہ، تو جو میرے پاس آئینی رستہ تھا وہ میں نے اختیار کیا۔ میں نے کہا یہ اعتماد کا ووٹ لیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کے نمبرز نہیں ہیں۔ تو آپ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کے 3 لیے درخواستیں دی ہیں، ریویو لگا لیں۔ نہیں لگ رہا، نہیں لگ رہا ہے تو میرا اس سے یہ کیا ماننا مراد ہم لے لیں؟ میرا یہ ماننا ہے سر کہ جو آئین کو لکھنا وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، اس کی تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے۔ تشریحیں غلط بھی ہوتی ہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ بیسک سٹرکچر کی تشریح اسی سپریم کورٹ سے غلط ہوئی تو ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے میں سر اس کو آئین کو لکھا ہے؟ میں ایسے ہی مانتا ہوں کہ جیسے بیسک سٹرکچر میں جس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز بھی شامل ہیں، وہ تشریح بھی غلط ہو چکی ہے۔ وہ اس آئین کا مطمع نظر نہیں تھا کہ آپ اپنے کیس کے خود جج بن کے بیٹھ جائیں۔ سپریم کورٹ نے بیسک سٹرکچرز کی ججمنٹ میں غلط تشریح جس کا میں شدت سے مخالف ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو تشریح غلط ہو جائے پھر اس کے بہت دورس اثرات آتے ہیں۔ آپ نے ایگزیکٹو کو اور پارلیمنٹ کو جوڈیشل ارینجمنٹ سے ڈائیورس کر دیا ہے، جو دنیا میں نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی ایک ایگزامپل ہے لیکن ڈفرنٹ موڈ میں ہے۔